تو اب یہ بتائیں کہ جب کسی کا وزیر اعظم نے نام بھی نہیں لیا، اور آج اطہر من اللہ نے کیا کہا ہے، ذرا دیکھیں صحیح کیا کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جناب وزیر اعظم کو، اٹارنی جنرل کو کہا ہے اس نے کہ وزیر اعظم کو پیغام پہنچا دو، ہم کالی بھیڑے نہیں ہیں، ہم کالی بھیڑے ہیں، ہم کالے بھونڈ ہیں، ہم کالے ڈیمبو ہیں۔ یہ آواز بنتی ہے کسی کی؟ میں کہتا ہوں اس کو گردن سے پکڑ کے جناب اسی بات پہ نکال دینا چاہیے کہ جاؤ فارغ ہو تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ اور تمہیں کون نہیں جانتا؟ ویسے کون نہیں جانتا؟ آج 5 ججوں میں سے صرف اسی جج نے کہا ہے کہ جناب علی وہ لائیو دکھائیں عمران خان کی تقریر، باقی 4 نے کہا ہے کہ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب اتنے کھلے تم عمرانڈو ہو، استعفیٰ دو۔ اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتا اس کے خلاف کارروائی کی جائے قانونی۔ یہ جب چیف جسٹس تھا آخری دنوں میں، اس نے عمران خان کو بلا کے کمپلیکس کا افتتاح کروایا تھا منتے ترلے کر کے۔ اس کو کون نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے اور کون نہیں ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جناب ایک وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں، اور آج تک کبھی کسی جج نے یہ کہا ہے کہ ہم کالی بھیڑے ہیں، ہم بھونڈ ہیں؟ بالکل تم بھونڈ ہو، بھونڈی کرتے ہو، تم بھونڈی ہو، تم جج ہو ہی نہیں، تم بھونڈ ہو بالکل۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ لفظ بولتے ہوئے کہ جاؤ وزیر اعظم کو پیغام دے دو؟ آپ کیا لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کی طرح فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ کو اتنا ہی پیارا ہے تو استعفیٰ دے کے آئیں نا، اس کی کابینہ میں شامل ہو جائیں، لکی مروت کی طرح MNA بن جائیں، MPA بن جائیں، آ جائیں۔ اتنا واضح پیغام دے رہے ہیں یہ جناب، وزیر اعظم کو بتا دو۔ آپ کس طرح جج بنے ہیں سب کو پتہ ہے، ہم کو تو سب کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح جج بنے ہیں۔ آج آپ نے عجیب ہی بات کہہ دی ہے کہ سارا میڈیا حیران ہے کہ جناب یہ جج تھا یا کوئی چپڑاسی تھا؟ یہ کیا تھا جس نے یہ کہہ دی ہے کہ جناب ہم بھونڈ ہیں؟ بھونڈ ہونا اچھی بات ہے، بھونڈی کرنا اچھی بات ہے، ڈیمو ہونا اچھی بات ہے، کالا ڈیمو۔ کانے نو کان کھرک گیا، کانے نو کان۔ میں کہتا ہوں اس کا جواب دیں، حکومت اس کا جواب دے۔ جب وزیر اعظم نے کسی کا نام نہیں لیا تو یہ آج ویسے بھی آج یہ قاضی فائز عیسیٰ اور اطہر من اللہ آمنے سامنے آ گئے ہیں ایک مسئلے پہ، اسی مسئلے پہ کہ عمران کو سنا جائے یا نہ سنا جائے۔ آپ کو اتنا ہی عمران بڑا پیارا لگتا ہے، وہ آپ کے اتنا ہی پیر و مرشد ہے، تو استعفیٰ دو آرام سے۔ کیوں ہمارا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہو؟ استعفیٰ دو۔ اور جناب ہم آرمی چیف نے آج بڑا زبردست پیغام دیا ہے، لیکن پھر بھی ان سے گلہ ہے کہ انہوں نے آج تک 9 مئی والوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا۔ آج کور کمانڈر کانفرنس کا پیغام واضح تھا کہ ہم 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تو یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نقصان ہوگا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور یہ اتنا سخت پیغام ہے کہ اس میں یہ عمرانڈوز جج بھی شامل ہیں۔ اس میں وہ انہوں نے کہا جی عمران خان ہو یا عمران کو سہولت کار ہو، اس کو سہولت دینے والے ہوں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ اس کو آپ معمولی بات نہ سمجھیں۔ اور اطہر من اللہ کی کہانیاں سب کو پتہ ہے، سب سینئر وکیلوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنے سیاسی ہیں اور کتنے غیر سیاسی ہیں، یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ میں اطہر من اللہ صاحب آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، استعفیٰ دو۔ آج جو آپ نے وزیر اعظم کے سامنے، ایک چیف ایگزیکٹو کے سامنے ایک مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارا سر شرم سے جھک رہا ہے کہ جناب آپ یہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کا نام لیا ہے کسی نے؟ نام لیا ہے؟ کیوں آپ نے ہمارے وزیر اعظم کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم کالی بھیڑے ہیں، کالے بھونڈ ہیں؟
भूंड हैं, बिल्कुल हम भूंड आपको मान रहे हैं। ये जज की ज़बान हो सकती है? मैं कहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की ज़बान नहीं हो सकती, ये हाई कोर्ट के जज की ज़बान नहीं हो सकती, ये सेशन जज की ज़बान नहीं हो सकती, ये मजिस्ट्रेट की ज़बान नहीं हो सकती, ये सिविल जज की ज़बान नहीं हो सकती। तो जनाब ऐसे लोगों को पकड़ो, पकड़ो इन लोगों को और इनसे इस्तीफे लो, इनके रेफरेंस तैयार करो। वो मोहसिन अख्तर कियानी का रेफरेंस चला गया है ना? बिल्कुल हैं, इमरान जज हैं, इमरान आर्मी में भी हैं, इनका कला कमा करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जितनी आपने तारीख पढ़ी है ना, मैंने भी तारीख पढ़ी है, मैंने तारीख में एमए किया है। जब भी कोई बगावत नाकाम होती है तो जो बागी होते हैं ना, उनको सर कलम किया जाता है और उनका बीज तक ख़त्म कर दिया जाता है ताकि आइंदा वो ये हरकत ना कर सकें। इन्होंने यही किया है, फौज के मामलात में इन्होंने यही किया है। अब ये अतर मिनल्ला साहब वगैरह भी यही बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का हक है, वो ये बात कह सकता है। हमारी जुडिशरी कितने नंबर पे है बताएं? 140 नंबर पे चली गई है, 140 नंबर पे। तो वो मेरी वजह से गई है, अतर मिनल्ला तेरी वजह से गई है, तुम्हारी वजह से गई है, अताब बंदयाल की वजह से गई है, साकिब नासूर की वजह से गई है, आसिफ सईद खोसे की वजह से गई है। इन्हीं दिनों में 140 पे गई है। आप तनख्वाहें लेते हैं, 20-20 लाख रुपया तनख्वाहें लेते हैं, इतनी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं, और आपने एक दरवेश काजी फायज ईसा को जनाब नाको चने चबवाए हैं। ये तो अल्लाह की नुसरत उसके साथ थी। और मैं देख रहा हूँ कि ये इनका हाल भी, अतर मिनल्ला का भी यही हाल होने वाला है। रेफरेंस तैयार करो जी। ये जो आज इसने वज़ीर आज़म को पैगाम दिया ना कि हम काली भेड़े हैं, हम ये कह देता कि हम काले बिच्छू हैं, एक ही बात है। भूंड है, एक ही बात है। डबूके हैं, ये सारे यही लफ्ज़ है उसके। हम इनकी शदीद मज़म्मत करते हैं अल्फाज की, और हम कह रहे हैं वज़ीर आज़म को और सदर पाकिस्तान को कि अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ इन्हीं अल्फाज की वजह से रेफरेंस दायर किया जाए। ये मुल्क में फितना और फसाद फैलाने के बराबर है, इनके साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स करें।